اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری افضال دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے۔ تو جامعہ تصور حیات، خدا کی رضا اور مخلوق کی فلاح، اس کتاب کے مصنف ہیں چودھری محمد ارشد سونی پتی، اور اس کتاب کو انتہائی امپورٹنٹ سمجھا جائے کیونکہ اس میں بہت اہم معلومات دی گئی ہیں کہ ہم اسلامی طریقہ کار، قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں اس جدید دور میں ہم اپنی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں اور اپنے سیاسی، سماجی، معاشی، اکنامک، ثقافتی جو بھی پرابلمز ہیں ان کو اسلامی حصولوں کے تحت ہم کس طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آج اس کتاب کی سیکنڈ قسط اپلوڈ کریں گے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عبادات و اخلاقیات۔ ثنا میں پاک سے مراد عیبوں سے پاک ذات، بھروسے کے قابل اور پرخلوص تعریف کے قابل وہی ہوتا ہے جس سے حد درجہ محبت ہو، یعنی جس پر کوئی شک و شبہ بھی نہ ہو۔ بڑے نام سے مراد طاقتور یعنی مدد کر سکنے والے، اور بزرگ و برتر سے مراد قابل احترام جس کی مان کر چلا جائے، اور خیال رکھنے والا ان تمام خوبیوں میں یکتا یعنی الگ حیثیت رکھنے والا۔ لہذا پوری بات کا خلاصہ کہ جس کے خلوص پر کوئی شک نہ ہو، مدد کر سکنے والا اور خیال رکھنے والا اور ان صفات میں خاص حیثیت رکھنے والا۔ یہ تمام صفات عہد نبھانے کا لازمی تقاضا ہے۔ بے شک رب کریم 100% وعدہ نبھانے والا اور عظمت والا ہے۔ اعوذ باللہ کا مطلب ہے کچھ بھی باری تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ کا مطلب ہے کہ ہر عمل رب کریم کی منشا کے مطابق ہی کیا جائے۔ نماز کی 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت کو اپنی زبان میں سمجھ کر ہی پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ سمجھ کر پڑھنے میں ہی عبادت میں مزہ آئے گا، اور عبادت میں مزہ ہی در حقیقت عبادت ہے۔ رکوع کے بعد جب اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو تب رکوع میں رب کریم کی مدد شامل ہو جانے کی وجہ سے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ تشہد مطلب شہادت میں ہم رب کریم کو خود سے اپنی گواہی پیش کر کے وعدہ کرتے ہیں کہ غیر اللہ کا نظام جو غیر فطری اور منفی رویوں پر مبنی نظام ہوتا ہے، ایسے نظام کے خلاف جد و جہد کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے پیروکار ہونے کی بنا پر نبوی طرز پر انقلاب برپا کرنے کے لیے کوشاں رہنے کا عزم اور وعدہ۔ کلمہ شہادت میں ہم رب کریم کے سوا کسی کی بھی حاکمیت کو تسلیم نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز پر رب کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا عہد کرتے ہیں، کیونکہ رسول ماننا رحمت للعالمین کی پیروی کا عہد کرنا ہی ہے۔ التحیات میں انبیاء کی تاریخ سے تعلق جوڑ کر بین الاقوامی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہم تک پہنچانے والے صالحین صوفی اکرام کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، تاکہ اچھے لوگوں سے تعلق جوڑ کر ہم ان کی طرز اختیار کر لیں۔ ہم تاریخ کو یاد رکھیں تاکہ تاریخ ہمیں یاد رکھے، اور جس کو تاریخ یاد رکھے وہ لافانی یعنی کہ نہ ختم ہونے والا ہو جاتا ہے، تاریخ سے مٹنے نہیں دیتی۔ کلمہ شہادت میں اللہ تعالیٰ کو ہم گواہ بنا لیتے ہیں، اور گواہ بنانے سے مراد اس ذات باری تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں پر چل کر ہم خدا پاک کے علاوہ
کہ غیر فطری نظاموں کو شکست دے کر نظام الہی یعنی فطری حصولوں کو دنیا بھر میں غالب کرنے کے لیے کوشاں ہو گئے ہیں۔ دراصل انسانیت کی روحانی اور تمدنی ترقی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی طرز پر چل کر نظام الہی قائم کرنے میں ہی ہے۔ صلاۃ قائم کرنے سے مراد روحانی نظام کا قیام، زکوٰۃ سے مراد معاشی توازن کی بنیاد پر تمدنی ترقی ہے، جسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اور دین اسلام امن اور خوشحالی کا قائم ہونا ہے۔ بنیادی طور پر تمام انبیاء اس فکر کے داعی تھے۔ تہجد، آدھی رات کے بعد ایسی تنہائی جس وقت نیند کا غلبہ آتا ہے اور لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں رب تعالیٰ کا خوف اور اس کی قربت محسوس کر کے سوچ و بچار کا نام تہجد ہے۔ اس وقت میں نوافل کا مقصد رب کریم سے یکسوئی کے ساتھ تعلق محسوس کر کے اس کی رضا کی خاطر خلق خدا کی فلاح کے لیے غور و خوض اور منصوبہ بندی کرنا فکر مند ہونے کی علامت ہے، کیونکہ جو رات کے پچھلے پہر میں سستی کو چھوڑ سکتا ہے وہ اجتماعی مشن رکھنے والا کامیاب ترین انسان ہے۔ لہٰذا ایسے وقت میں سستی کو چھوڑنا در حقیقت انتہائی فکر مندی کی دلیل ہے، اور جو انسان جتنا سنجیدہ ہوگا یقیناً وہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ مگر مقصد کا تعین ناگزیر ہے، مطلب کہ ضروری ہے۔ صلاۃ سے مراد رب تعالیٰ سے تعلق جوڑنا نماز تعلق جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صلاۃ کا مطلب رب تعالیٰ سے تعلق کے تصور کے ساتھ فطری اصولوں کو اپنا لینے کے مقاصد میں وسعت ہے، مگر محدود سوچ والوں نے اس کے تصورات کو کم ظرفی کی بنا پر محدود کر کے محض مذہبی رسم بنا دیا۔ صلاۃ کے وسیع معنی روحانی ترقی، رب کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھنا اور اس کی مان کر چلنا یہ ہیں۔ پورے قرآن میں بار بار ہر واقعہ کے ساتھ مشروط قرار دے کر اس کی اہمیت اور مقصد کو اجاگر کیا گیا ہے۔ جیسے تمام انبیاء نے اپنایا، اگر میں نماز کے اس طریقہ کار کو ہم اپنا رہے ہیں کو صرف صلاۃ مانا جائے، تب تو انبیاء کی صلاۃ یا عبادات کرنے کی کو ہم کس زمرے میں لیں گے یا کس زمرے میں سمجھیں گے، کیونکہ ان کا طریقہ کار تو سب کا مختلف تھا۔ تہجد کا مطلب اور مقصد بہت بڑے مشن کی خاطر سوچ کی یکسوئی کے لیے موزوں ترین وقت اور سستی کو خیر باد کہنا ہے۔ صلاۃ کا مطلب روحانی نظام ہے جس کے قیام کے بغیر مجموعی طور پر انسان ترقی ناممکن ہے، اور روحانیت کے قیام کا تقاضا نماز ہے، مگر صرف نماز صلاۃ نہیں بلکہ صلاۃ کا اہم تقاضا ہے۔ اور صلاۃ یعنی روحانی نظام سے مراد رب کریم کی چاہت جو مخلوق خدا کی فلاح ہے اور بھلائی کے لیے ہر کردار ہی صلاۃ ہے۔ اذان میں 5 وقت فلاح یا خیر خواہی کے لیے اعلان کر کے بلایا جاتا ہے کہ آؤ مل کر عوام کی فلاح بہبود کے لیے یعنی ترقی کے لیے کردار ادا کریں۔ مگر کتنا بڑا تضاد ہے، جو سماجی کردار کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں، وہی فلاح کے لیے بلا رہے ہوتے ہیں۔ انسانیت کی خیر خواہی یا فلاح کے لیے کردار کا طے کر لینا تو درکنار، سوچ تک بھی نہیں رکھتے۔ اور کیا ہم بھی خیر خواہی کا نظریہ لے کر مسجد میں جاتے ہیں؟ اول تو معاشرے کی فلاح کے لیے بلانے والے فلاح و بہبود کی کوئی بات تک نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو گفتار کے غازیوں کی خالی باتوں میں اثر نہیں۔ وہ فلاح کی ترغیب دیتے ہیں یا پھر نفرت پیدا کر کے تفرقے میں الجھاتے ہیں، اور شرازہ بندی کی بجائے انسانیت کا شرازہ بکھرا جا رہا ہے، جبکہ قرآن نے اللہ کی رسی کو تھامنے یعنی موتیوں کی مالا بن جانے، متحد ہو جانے اور تفرقے میں نہ پڑنے کا حکم دیا ہے۔ بے شک فساد بہت بڑی تباہی ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں
ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے اطاعت یعنی فرما برداری اختیار کر لی اور فرما بردار بن کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، مگر ربوبیت والی صفت والے نظام کے لیے اپنے کردار کا تعین نہیں کرتے اور 5 وقت میں بار بار عہد کرتے اور توڑتے ہیں۔ عہد توڑتے اس لیے ہیں کہ ہمیں عہد توڑنے کا احساس نہیں ہوتا، اور احساس پیدا نہ ہونے کی وجہ کیے گئے عہد پر غور کر کے عہد کی اہمیت کو نہ سمجھنا ہے۔ صلاۃ سے مراد رب تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے، اور نماز کی ادائیگی تعلق جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو محترم سامعین، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں، اور اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں اور کیسے گزارنی چاہیے کے بارے میں انفارمیشن لے سکیں۔